أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بمحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم والعارف بما في اللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم وصاحب المعراج والبيت والحرم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا وشفينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم، علماء فاضل حضرات، آپ کی موجودگی میں حقیقت تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ نہایت ہی سعادت، شرف اور عزت کی بات ہے کہ مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا، جہاں یہ نہایت ہی سعادت کی بات ہے وہیں پر آپ حضرات کی بزرگی میں جو مرحلہ ہے وہ بڑے اضطراب، لغزش، جسارت، ہچکچاہٹ، گھبراہٹ، ان تمام چیزوں کا ایک مرحلہ ہے، اس لیے کہ آپ بزرگان کی موجودگی اس فرش اعضاء پر گلہائے علوم آل محمد کے گلدستے کی حیثیت رکھتی ہے، اور میرا وجود صرف ایک خار مزاحمت کی طرح ہے۔ یقین جانیے کہ میں کچھ عرض نہیں کر پاتا، بات اس سے آگے نہ بڑھتی اگر بات ذکر محمد و آل محمد کی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خوش نصیبی یہ ہے کہ میں ان سے توسل کر کے آیا ہوں کہ جن کے توسل سے ہماری اور آپ کی مشکلات نہیں بلکہ ملائکہ کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، صرف ملائکہ کی نہیں بلکہ انبیاء کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، انبیاء کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر جب تک کسی انسان کی زبان ذکر محمد و آل محمد سے تطہیر نہ ہو جائے وہ قابل تاثیر نہیں ہوتی۔ الفاظ کے قبائل اگر اپنی پہچان سچے اور اچھے حسب و نسب کی حیثیت سے کرانا چاہیں تو ان پر واجب و لازم ہے کہ وہ صفِ مدحت محمد و آل محمد میں نظر آئے۔ صلوات پڑھ دیں حضرت محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا۔ لہٰذا مجھ حقیر فقیر کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن جتنی مدد اور جتنی کمک ادھر سے حاصل ہو جائے اس ذکر کے طفیل و تصدق میں آپ حضرات کی خدمت میں بس دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے،
یہ عزائے سید الشہداء، یہ فرش عزا، یہ اہتمام، یہ انتظامات، یہ ظاہری طور پر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کسی کوتا نگاہی سے معمولی نظر آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر جتنا زمین پر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ آسمانوں پر منعقد کیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آسمانوں پر منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر آفاقی ہے۔ یہ عزائے سید الشہداء جہاں جہاں برپا کی جا رہی ہے وہ آفاقی ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عزاداری درس مکمل ہے، یہ عزاداری درس مکمل ہے، یہ عزاداری بیان مسلسل ہے، یہ عزاداری جب ذہن بشر میں ابھرتی ہے تو مخزن فکر و فن کہلاتی ہے، جب یہ عزاداری بزم احباب میں مذکور ہوتی ہے تو عقل و خرد کی انجمن کہلاتی ہے، جب یہ عزاداری میدان حسن میں پہنچتی ہے تو آئینہ دار جمال کربلا کہلاتی ہے۔ غور کیجئے گا یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ عزاداری جب ہماری درسگاہوں تک پہنچتی ہے تو آمودش ایثار و وفا کہلاتی ہے، جب یہ عزاداری ہمارے مدرسوں تک پہنچتی ہے تو قندیل علم بن کر روشن ہوتی ہے، جب یہ عزاداری ہمارے علماء کے سخن میں نظر آتی ہے تو وجہ ترویج مقصد سید الشہداء کہلاتی ہے، جب یہ عزاداری خطیبوں کی خطابت میں ڈھل جاتی ہے تو سبب تبلیغ دین مصطفیٰ کہلاتی ہے، اور یہی عزاداری جب افریقہ کے گھٹن زدہ جنگلوں تک پہنچتی ہے تو ہوائے خنک کا کام کرتی ہے، یہی عزاداری جب یورپ کی برفیلی وادیوں تک پہنچتی ہے تو وہاں پر ان الحرارۃ لقتل الحسین کا مصداق کہلاتی ہے، یہی عزاداری جب ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں پہنچتی ہے، اور اس ہندوستان میں کہ جب غلامی کی بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہندوستان تھا، اس ہندوستان میں جب یہ عزاداری پہنچتی ہے تو مہاتما گاندھی کے افکار میں چراغ آزادی بن کر روشن ہوتی ہے، چراغ آزادی بن کر روشن ہوتی ہے، جب یہی عزاداری نائجیریا کی بنجر زمین میں تخم بیزی کرتی ہے تو لاکھوں کروڑوں پیروان حضرت جون کو جنم دیتی ہے، حضرت جون کے پیروکار کو جنم دیتی ہے۔ اور جملہ سن لیجئے گا کہ یہی عزاداری جب ایران کی پارلیمنٹ تک آ جاتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اعجازی درہ بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھنا ہے امت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری کسی معمولی تحریک کا نام نہیں ہے، یہ عزاداری جب تاریکی ایوان ستم میں روشن ہو جاتی ہے تو نور مبین کا کام کرتی ہے، جب یہ عزاداری کسی بے کس و نادار کے دل تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے مرہم زخم بن جاتی ہے، جب یہ عزاداری ایک ماں کی نگاہوں تک پہنچتی ہے تو آرزو سیدۃ النساء العالمین بن جاتی ہے، جب یہ عزاداری محشر میں پہنچتی ہے تو سبب اجر و ثواب بن جاتی ہے، اور جب یہی عزاداری دشمن کے سامنے، ظالم کے سامنے، باطل کے سامنے نبرد آزما ہوتی ہے تو تحریک انقلاب بن جاتی ہے، اور یہی عزاداری جب منزل اطاعت میں ڈھلتی ہے تو امام وقت کی آواز بن جاتی ہے، اور یہی عزاداری جب ہمارے معاشرے تک پہنچتی ہے تو انسانیت ساز بن جاتی ہے، اور یہی عزاداری جب ہماری مسجدوں تک پہنچتی ہے تو معاون نماز بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھنے امت محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل نعرہ حیدری۔ تو ذکر یہ عزاداری آفاقی ہے، معمولی نہیں ہے، اس کا ذکر زمینوں سے زیادہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ بس مجھے محدود وقت میں اور معین وقت میں دو چار باتیں، کیونکہ آج شب شہادت بھی ہے، امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرنی ہے، اس آیہ کریمہ کے ضمن میں جو میں نے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی 73ویں آیت جس میں فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انبیاء کے سلسلے میں جب تعارف کرا رہا ہے تو ان کی تعریف و توصیف کس انداز سے کرا رہا ہے، ان کے کمالات کو بتا رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے یہ جو انبیاء ہیں ہم نے ان کو کیا قرار دیا؟ آئمہ قرار دیا، اور کہا کہ یہ ہدایت کرتے ہیں میرے امر سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں۔ اس کے آگے کہا گیا کہ فعل الخیرات، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل الخیرات، یہ عمل خیر بجا لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اقام الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ،
اور یہ کون تھے؟ یہ میرے عبادت گزار بندے ہیں۔ غور کیجئے گا، اس مرحلے پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے، اور میں نے گفتگو اس طریقے سے کوشش کی ہے پیش کرنے کی کر رہا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کی وہ خصوصیات اور وہ فضائل جو منفرد ہیں اور وہ امتیازات جو دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام سے جدا ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو کیا کہا گیا انبیاء کے سلسلے میں؟ جب پروردگار عالم نے تعارف کرانا چاہا تو کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے امام قرار دیا، یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہدایت کی ذمہ داری دی، یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو عمل خیر بجا لاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور آخر میں آگے کہہ دیا یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جو عابدین ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں عابدین وہ ہیں کہ جن کو خدا کیا بنائے؟ امام بنائے، جن کو خدا ہدایت کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے۔ عابدین وہ ہیں اللہ کی نگاہ میں جن پر خدا وحی نازل کرتا ہے، عابدین وہ ہیں اللہ کی نگاہ میں جو عمل خیر بجا لاتے ہیں۔ خود اللہ کی نگاہ میں عابدین وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ بھئی اتنے فضائل کے حامل عابدین ہیں، تو یہاں رک کے ایک جملہ تو کہہ دوں کہ جب عابدین کی اتنے فضائل ہیں تو زین العابدین کے کتنے فضائل؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل نعرہ حیدری، یا نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عابدین کی فضیلت ہے جو پروردگار عالم قرآن میں تعارف کرا رہا ہے کہ یہ عابدین ہے۔ انبیاء کا تعارف کرایا، عابدین بتایا، تو عابدین کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے، تو زین العابدین کی کتنی فضیلت ہوگی۔ زین العابدین آپ کا لقب ہے، تو کسی امام یا کسی نبی کا یہ لقب نہیں ہے، یہ منفرد آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کو زین العابدین، عابدین کی زینت بتایا گیا۔ آپ کا ایک لقب ہے سید الساجدین، سید الساجدین، یہ بھی کسی کا لقب نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے تاریخ میں تو جتنے معصومین علیہ السلام جناب آدم سے لے کے خاتم تک، اور پھر یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ، سب عبادت گزار، سب سجدے کرنے والے، لیکن اس کے باوجود جب سید الساجدین بولا جائے گا تو تبادر ذہنی صرف چوتھے امام کی طرف جائے گا۔ بے شک تبادر ذہنی جہاں زین العابدین بولا جائے گا چوتھے امام کی طرف جائے گا۔ تو آپ کا ایک لقب ہے سید الساجدین۔ اچھا، لفظ ساجدین جو قرآن میں آیا سورہ سعد، جہاں پر پروردگار عالم نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، یہی کہا گیا نا، پروردگار نے کہا اس وقت ملائکہ کو خطاب کر کے کہ بھائی جب میں اس کو درست کر لوں، بنا لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم کیا کرنا؟ سجدے میں چلے جانا، یعنی تم ساجدین بن جانا۔ غور کیجئے گا، ساجدین بن جانا۔ ساجدین کیسے بنے ملائکہ؟ بھئی ہزاروں لاکھوں سجدے کیے ہوں گے ملائکہ نے، لیکن پروردگار عالم نے ان سجدوں پر ساجدین کی سند نہیں دی ملائکہ۔ سند جو دی ساجدین کی وہ اس سجدے کے بعد دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کوئی معمولی سجدہ نہیں تھا۔ کون سا سجدہ تھا کہ پروردگار کہہ رہا تھا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں۔ کیا بات ہے، ایک صلوات پڑھنے والے محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہاں بھی مرحلہ یہ ہوا کہ ساجدین کہا، اس سے آگے کا مرحلہ نہیں کہا، ساجدین صرف ساجدین کہا۔ تو یہ ساجدین وہ کہ جو اللہ کی اطاعت میں ڈھل جائیں اور اللہ کے حکم کو مان لیں، جبکہ وہاں پہ ظاہری طور پہ ایک بغاوتی ماحول بھی تیار ہوا، اس کے باوجود فرشتوں نے سجدہ کیا تو ساجدین کہلائے۔ لیکن امام کا لقب کیا ہے؟ سید الساجدین۔ تو یہاں پر یہ کہنے کی اجازت تو ہے کہ جہاں آرام و آسائش میں سجدہ ہو تو لوگ ساجدین کہلائے جاتے ہیں، جہاں مصیبتوں پہ سجدہ کیا جائے وہاں سید الساجدین کہلائے، جہاں مصیبتوں پہ سجدہ ہو وہاں سید الساجدین۔ اچھا، دو مرحلے ہوئے، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ عابدین کس کو کہا پروردگار عالم نے؟ انبیاء کو کہا عابدین، یہ انبیاء کی تعریف تھی۔ ساجدین کس کو کہا؟
ملائکہ کو کہا. تو اب اپنے امام کی منزلت و فضیلت دیکھیے کہ اگر ہمارے چوتھے امام ملائکہ کی صفوں میں پہنچ جائیں تو سید الساجدین نظر آئیں، اگر انبیاء کی صفوں میں نظر آ جائیں تو زین العابدین کہلائیں. صلوات پڑھ دینا حضرت محمد والے محمد. لوگ مختصر سے ہیں لیکن تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، آپ حوصلہ بڑھاتے رہیے اور میں اپنے معین وقت پہ انشاءاللہ زحمت کو تمام کر دوں گا. غور کیجئے گا کہ امام کی یہ صفت کہ ایک زین العابدین آپ کا لقب اور ایک سید الساجدین لقب. جہاں امام کے القاب کا ذکر ہوا ہے، بہت سارے القاب ہیں، بے پناہ القاب ہیں آپ کے. 100 سے زیادہ لقب آپ کے تاریخ میں روایات کے تحت بیان کیے گئے. وہاں پہ آپ کا ایک لقب ہے آدم و آل محمد. آپ کا لقب ہے آدم و آل محمد، جسے ہم کہہ سکتے ہیں آدم آل محمد، آل محمد کے آدم. اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اس میں فضیلت کیا ہے. اس میں آپ تو خیر علماء فاضل حضرات محققین ہیں، ایک سے ایک فضیلت کے گوشے نکالیں گے، لیکن جہاں تک ظاہری طور پہ ذہن جاتا ہے تو پہلے جناب آدم کو دیکھا جائے کہ خود جناب آدم کی فضیلت کیا ہے. جناب آدم کو اس لیے کہ ابو البشر کہا گیا. اب دیکھیں جو فضیلت ہوتی ہے کہیں پہ بھی جہاں پہ اضافت آ جائے اور نسبت آ جائے تو اس نسبت اور اضافت کے اندر فضائل پوشیدہ ہوتے ہیں. اس نسبت کے اندر اس جہاں اضافت دی جا رہی ہے جس چیز سے اس کے اندر فضائل پوشیدہ ہوتے ہیں. جناب آدم کو کیا کہا گیا؟ آدم ابو البشر یا آدم بشریت یا آدم بشر. چوتھے امام کو کیا کہا گیا؟ آدم آل محمد. بھئی ایسا نہیں ہے جناب آدم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بشریت کی بڑی فضیلت ہے، انسان کی بہت فضیلت ہے. قرآن مجید میں بہت متعدد مقامات پر آیات آئی ہیں انسان کی فضیلت کے سلسلے سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ٹھیک ہے نا. اور متعدد مقامات پر ہم نے انسان کو ایسے خلق کیا جہاں پہ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے بعد فخر محسوس کیا. تو یہ انسان کی خلقت کا مرحلہ اور انسان کے فضائل بے پناہ کمالات ہیں جو پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھ دیے. اس کی نسبت سے جناب آدم بڑے فضائل و کمالات کے حامل ہوئے، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو محترم و مکرم بنایا اور آدم کی نسبت، جناب آدم کی نسبت انسان سے دی کہ جناب آدم ابو البشر ہیں، آدم بشریت ہیں. چوتھے امام کیا ہیں؟ آدم آل محمد. بھئی غور کیجئے گا جناب آدم اور چوتھے امام میں فرق دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہے فضیلت کا. جناب آدم وہ کہ جب نسبت دی گئی تو بشریت کی طرف دی گئی. بھئی کہا گیا آدم بشریت، تو یہاں بشر جس سے نسبت دی جا رہی ہے وہاں پہ خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے. لیکن جہاں چوتھے امام کو کہا گیا آدم آل محمد، یہاں شر کا کوئی گزر نہیں ہے، صرف خیر ہی خیر ہے. صلوات حیدری حیدری محمد آل محمد صلوات. کہ آپ کی نسبت آل محمد سے، یعنی جناب آدم کو جو نسبت انسانوں سے ہے چوتھے امام کو وہ نسبت آل محمد سے ہے، وہ نسبت آل محمد سے. آپ کا ایک لقب اور آپ کا ایک نام جس سے آپ مشہور ہیں، آپ کو کہا گیا نوح اہل بیت، کہ آپ اہل بیت کے نوح ہیں، نوح اہل بیت. آپ دیکھیں جناب نوح کی فضیلت کیا ہے کہ جناب نوح کو پروردگار عالم نے اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ جب یہ طوفان آئے گا تو اس کشتی نجات کو بناؤ، اس میں جو سوار ہو جائے وہ نجات پالے گا. یہی مرحلہ ہے نا کہ جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات پالے گا. تو جناب نوح وہ تھے کہ جو طوفان کے آتے ہوئے اپنی کشتی کے ناخدا کہلائے. بھئی طوفان آیا اور اس کشتی نجات کے ناخدا کون کہلائے؟ جناب نوح. اور چوتھے امام کا لقب کیا ہے؟ نوح اہل بیت، اہل بیت کے نوح. تو طوفان کربلا کے بعد جو کشتی اہل بیت کا ناخدا بنا اسے چوتھے امام کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں حضرت محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جناب نوح کی فضیلت تھی کہ وہ کشتی کو بچا کر لے گئے طوفان سے. پروردگار عالم کی کرم توفیق اور عنایتوں کے ضمن میں آپ نے بچا لیا. لیکن جس نے طوفان کربلا کے بعد
کشتی اہل بیت کی ناخدائی کی اسے سید سجاد کہا جاتا ہے، اسے سید سجاد کہا جاتا ہے، اسے سید سجاد، اور آپ کو سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے، کسی امام معصوم یا کسی نبی کا لقب سجاد نہیں۔ اس سجدے جناب آدم نے بھی کیے لیکن سجاد نہیں کہلائے، جناب نوح و ابراہیم نے بھی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھی اور سجدے پہ سجدے کیے، شاید ساجد تو کہلائے ہوں لیکن سجاد نہیں کہلائے۔ اسی طرح سے انبیاء آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ انبیاء کسی نبی کو سجاد نہیں کہا گیا، حتیٰ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کسی کا لقب سجاد نہیں ہے، اور جب ہم سجاد کہتے ہیں تو ذہن ہمارا چوتھے امام کی طرف جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ راحتوں میں سجدے سب نے کیے، راحتوں میں سجدے سب نے کیے، لیکن مصیبتوں پہ سجدے جو کرے اسے سجاد کہتے ہیں، جو مصیبتوں پہ سجدے کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ آپ کی صفت یہ تھی، آپ کی صفت یہ تھی کہ جب کوئی نعمت پا لیتے تھے اسی جگہ پہ وہیں پہ سجدہ کر لیا کرتے تھے، سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ بازار میں ہے کہ ایک نعمت میسر ہوئی، فوراً بازار میں سجدے میں گر گئے، سجدہ الہی کو بجا لائے۔ ساتھ میں صحابی تھا، مولا کا خادم تھا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ بازار میں سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر نزدیک ہے، مسجد نزدیک ہے، مسجد میں چلے جاتے، گھر چلے جاتے، وہاں جا کے سجدے کو بجا لاتے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ نے بازار میں نعمت کو پایا تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ معرفت بھرا جملہ امام کا جواب سنیے گا کہ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے کہ وہ یہ ضمانت لے لے کہ بازار سے گھر تک کے سفر میں حیات رہے گی؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ سبحان اللہ۔ کیا کوئی ہے دنیا کا انسان جو یہ ضمانت لے، گارنٹی لے کہ ہم یہاں سے لے کے گھر تک، بازار سے لے کے مسجد تک زندہ و سلامت رہیں گے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ تو امام یہ جھلکیاں امام کی متعدد مقامات پہ آپ کی سیرت میں نظر آئیں گی کہ، اور آپ کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں وہ ہیں کہ جو سب سے کم سنی میں پیادہ حج پر نکلے ہیں۔ چوتھے امام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کم سنی میں، کہتے ہیں ابراہیم ابن ادھم، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پورے جاؤ حشم کے ساتھ، لشکر کے ساتھ موسم حج میں حج کے لیے روانہ ہوا، نکلا، اور میں ایک مقام پہ پہنچا، صحرا تھا، کہ میں اپنے کاروان سے کسی حاجت کے تحت جدا ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس لخ و دخ صحرا میں جہاں نہ سایہ ہے، نہ صاحبہ، نہ کوئی درخت، نہ ہریالی، نہ پتے، کچھ چیز نہیں، نہ سبزہ، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک کمسن بچہ حالت احرام میں رواں دواں ہے، مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ میں ساری حاجتوں کو بھول گیا اور اس بچے کے پاس آیا، صاحبزادے کے پاس آیا، اور آ کے سلام کیا۔ بچے نے مجھے جواب دیا، جواب سلام دیا۔ میں نے پوچھا کہ تم اس لخ و دخ صحرا میں حالت احرام میں کہاں جا رہے ہو؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ آپ پہ تو حج واجب بھی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا امام کے جواب پہ، جب اس نے سوال کر دیا کہ حج آپ پر واجب بھی نہیں ہے لیکن آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو امام نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جب کھانا بناتی ہیں تو چولہے میں بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔ میں یہاں سے مطلب یہ دیتا ہوں کہ جس طرح سے بڑے انسانوں کی، لوگوں کی موت معین ہے، اسی طریقے سے بچے بھی اس دار فانی سے گزر سکتے ہیں۔ یہ امام کا جواب تھا کہ جس طرح سے بڑے لوگوں کو موت آ سکتی ہے، جوانوں کو موت آ سکتی ہے، بوڑھوں کو موت آ سکتی ہے، اسی طرح سے بچوں کو موت آ سکتی ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے موت سے پہلے اپنے خدا کے گھر کا دیدار ہو جائے، اپنے خدا کے گھر کا دیدار ہو جائے۔ اس کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ امام کا یہ جواب اتنی کم سنی میں ابھی جانتا نہیں ہے، معرفت نہیں ہے اسے کہ یہ کون ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ کے پاس نہ ذات راہ ہے، آپ کے پاس نہ سواری ہے، اور آپ کا سن اتنا کم ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ راستے کو گم کر دیں گے، آپ کے پاس کوئی رہنمائی بھی نہیں ہے، کوئی رہبر بھی نہیں ہے۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ امت کے رہبر ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ امت ان کے پیچھے چلتی ہے؟
لہٰذا اس نے پوچھا تو امام نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا امام نے؟ زادی تقوایا، میرا زاد جو ہے وہ تقوا ہے. وراحلتی رجلایا، اور میری سواری جو ہے وہ میرے پاؤں ہیں. وقصد و مولایا، اور میرا ارادہ اور میرا مقصد میرا خدا ہے. صلوات پڑھ دیں حضرت محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. تو یہ امام یہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اب اس کی حیرانی بڑھ گئی. کہنے لگا میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. آپ کے پاس یہ سفر ہے اتنا طولانی، اور آپ کے پاس اس وقت لوگ جو ہیں وہ 20 سے 25 سے ایک مہینے میں سفر طے کرتے تھے پیدل. کہ آپ کے پاس سفر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. امام نے معرفت بھرا جملہ کہا. جواب دیا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ انسان جا رہا ہو مہمان بن کر اپنے میزبان کے پاس کسی مہمانی پر، کیا تم نے دیکھا ہے کہ انسان جب مہمانی پہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ کبھی کھانا لے کر جاتا ہے؟ اپنے ساتھ کبھی کھانا لے کر جاتا ہے؟ میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس کے یہاں پہ سب انتظام ہے، اس کے پاس سب انتظام ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میں تھوڑا سا جدا ہوا، ابھی ان کی معرفت نہیں ہے، پہچانا نہیں کون بچہ ہے، لیکن حیرت بڑھتی جا رہی ہے. کہتے ہیں دیکھتا ہوں، کہتے ہیں ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نورانی ریش دراز سفید کپڑوں میں اس بچے کے پاس آیا اور کہا تشرف یا سیدی، تفضل یا سیدی، تقدم یا سیدی، آپ کو میرا سلام ہو. اس بچے نے جواب دیا سلام کا، اور اس کے بعد اس بچے کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور کچھ سوال کیے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سوال کیا کیے، لیکن میں نے دیکھا کہ بچے نے جو جواب دیا اس سے یہ مطمئن ہو کر چلا گیا. جب یہ چلا گیا تو فوراً میں بچے کے پاس آیا اور میں نے سوال کیا من ہوا و من انتا، وہ کون تھا اور آپ کون ہیں؟ بھئی یہ کون آیا کہ جس نے آپ کو سلام بھی کیا، آپ سے سوال بھی کیے، آپ کے جوابوں سے مطمئن ہو کر چلا بھی گیا؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں. وَهُوَ خضر النبی، اور وہ کون ہیں؟ خضر نبی ہیں، اور خدا نے انہیں معین کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک فرد کے پاس آئیں اور ادب ارادت بھی کریں اور کسب فیض بھی کریں. بھئی خضر کون ہے کہ جو کسب فیض کرنے آ رہے ہیں چوتھے امام سے؟ مرتبہ دیکھیے گا سید سجاد کا. جناب موسیٰ وہ ہیں کہ جب کسب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جناب خضر کے پاس جاتے ہیں، اور خضر وہ ہیں کہ جب کسب فیض کی ضرورت پڑتی ہے تو سید سجاد کے پاس جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں حضرت محمد. نعرہ حیدری خیبری محمد آل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. یہ مولا کے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، اور ہم درک نہیں کر سکتے. ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ امام کے فضائل پہ آ کے تبصرہ کرے اور پھر اس میں سے فضیلتوں کے گوشے نکالیں. اس لیے کہ فضیلت، اصل فضیلت، معصوم کی فضیلت زبان معصوم سے ہوتی ہے، زبان معصوم سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے پورا خزانہ جو ہے وہ زیارتوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. بس میں نے یہیں پہ اکتفا کیا، آپ کی زحمت کو تمام کیا. آج روز شہادت، ذکر سید سجاد ہے. عزاداران مظلوم کربلا مستقل اور مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے امام کی مصیبتوں کو ملحوظ کیا، دیکھا، سنا، تصور کیا، آنسو بہائے، گریہ کیا، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں کسک رہ گئی کہ ہم اپنے مولا کا صحیح سے پرسہ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ ابھی تک جو پرسہ ہم دے رہے تھے وہ سرکار سید الشہداء کا پرسہ تھا اور سید سجاد کو دے رہے تھے، لیکن آج جو پرسہ دینا ہے وہ سید سجاد کا پرسہ ہے، سید الشہداء کو دینا ہے، سرکار سید سجاد. اور آپ کی مسلسل زندگی کربلا کے بعد مصائب میں گزری ہے. کربلا کے موقع پر سفر کوفہ و شام میں زندگی مصیبتوں میں گزری، اور اس کے بعد یاد مصیبت میں گزری. اس کے بعد جتنی زندگی تھی بس مصیبتوں کو یاد کرتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. جب آپ کو پانی کی حاجت ہوتی تھی، آپ کا خادم، آپ کی کنیز آپ کی خدمت میں پانی لے کر آتا تھا تو ایک مرتبہ پانی کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتے تھے.
پانی کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتے تھے. پانی لانے والا خادم یا کنیز ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا کوئی تکلیف دے دی میں نے آپ کو؟ مولا کوئی تکلیف دے دی, کوئی ایزا مجھ سے ہو گئی آپ کو؟ کہتے ہیں نہیں تو نے کوئی تکلیف نہیں دی. مولا پھر یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں جب یہ میں پانی دیکھتا ہوں ارے مجھے اپنے چھوٹے بھیا اصغر کی یاد آ جاتی ہے. ارے جس کو میرے بابا اپنے ہاتھوں پہ لے کر میدان میں آ گئے, اگر میں تمہاری نگاہوں میں خطاوار ہوں تو اس اصغر کو تو پانی پلا دو. یہ تو ششماہ ہے, یہ تو شیرخوار ہے. اجرکم اللہ. تاریخ کے جملے ہیں کہ اسی طرح سے سید سجاد کی خدمت میں جب کھانا لایا جاتا تھا تو کھانا دیکھ کر آنسو بہانے لگتے تھے, رونے لگتے تھے, گریہ کرنے لگتے تھے. سوال کیا جاتا تھا, کھانا لانے والا کہتا تھا مولا میں نے آپ کو کوئی تکلیف دے دی جو آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہ نہیں تو نے کوئی تکلیف نہیں دی. مولا پھر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی اور میں پوچھتا تھا اے میری پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ تو جواب ملتا تھا ارے کھانا اتنا مختصر آتا ہے کہ میں بچوں کو تقسیم کر دیتی ہوں. اب مجھ میں وہ توانائی نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کروں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, تاریخ کے جملے ہیں کہ امام سید سجاد جب بازار سے گزرا کرتے تھے اور قصابی دیکھا کرتا تھا قصاب کہ امام آ رہے ہیں تو گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتا تھا. گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتا تھا. کسی نے دیکھا, قصاب سے پوچھا کہ یہ گوشت پہ کپڑا کیوں ڈالا؟ کہنے لگا سید سجاد آ رہے ہیں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا خود ہی جا کے پوچھ لو. مولا کی خدمت میں آیا, کہا مولا آپ کو دیکھ کر اس نے گوشت پہ کپڑا ڈال لیا, وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے جواب دیا ارے جب میں گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتا ہوں میدان کربلا میں, ارے وہ بکھرے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداران مظلوم کربلا, اب اللہ جانے کون سے گوشت کے ٹکڑے امام کے تصور میں آ جاتے ہوں گے. دل کہتا ہے ارے قاسم کا پامال لاشا آتا ہوگا. یہ تاریخ کا ایک اور جملہ ہے کہ حضرت عباس کو, ارے جب حضرت عباس کے جنازے کو حسین ترائی کے کنارے چھوڑ کے آ گئے, تاریخ کے جملے ہیں کہ فوجی آدھا ڈرتے رہے اور عباس کو زندہ سمجھتے رہے. ارے 100 فوجوں کا 100 سپاہیوں کا ایک دستہ کہ جو تلوار بردار تھا عباس کے کنارے پہنچا, ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا شاید زندہ ہوں, لیکن ایک بار 100 تلواروں نے عباس کے جنازے میں جب حملہ کیا ارے عباس کے جنازے کے ٹکڑے ہو گئے. اجرکم اللہ. عزاداروں بس آخری منزل ہے, گریہ کر لیجئے گا, روزے شہادت ہے. تاریخ کے جملے ہیں کہ ابن عتیبہ شام میں کسی بقال کے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ شاد ناموں کی آواز اس کے کانوں پہ آ رہی ہے. اس کے کانوں میں جیسی آواز آئی فوراً اس دکان سے باہر نکلا. کہنے لگا میں نے ایک منظر یہ دیکھا کہ شاد نامے بجائے جا رہے ہیں. دیکھا نزدیک جا کر تو اسیروں کا قافلہ ہے. اسیروں کا قافلہ ہے, اس میں کچھ بیویاں ہیں جو بے مقنع و چادر ہیں, کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزہ بردار نیزوں پہ لیے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے جب آگے بڑھا تو ایک قیدی کو پایا. وہ قیدی جو تھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں اور ایک گلے میں خاردار توق ہے. میں اس قیدی کے نزدیک پہنچ گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ ایک مرتبہ اس قیدی نے جواب دیا ابن عتیبہ تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ ارے میں علی ابن حسین ہوں. ابن عتیبہ تم نے نہیں پہچانا, میں علی ابن حسین ہوں. ابن عتیبہ کہتا ہے میرے اضطراب کا عالم بڑھ گیا. میں نے کہا ارے میرے آقا و مولا حسین کہاں؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے نیزہ بردار کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا. ارے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا یہ جو سر دیکھتے ہو نیزے پہ یہ میرے بابا کا سر ہے. ارے یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا. کہنے لگا آقا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بس آخری منزل عزاداروں, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ روایت میں سید سجاد نے فرمایا کہ ابن عتیبہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو ان نیزہ برداروں کو کچھ دے دو, ان سے کہو کہ یہ ذرا آگے بڑھ جائیں تاکہ یہ میری پھوپھیوں اور بہنوں سے جو بے مقنع و چادر ہیں ان سے جدا ہو جائیں, لوگوں کی توجہ سروں پہ چلی جائے اور توجہ بے مقنع و چادر پھوپھی اور ماں بہنوں سے ہٹ جائے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ دے رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تاریخ کے جملے ہیں کہ اس نے کچھ پیسہ دیا اور لوگ آگے بڑھ گئے, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے, بس آخری جملہ ہے عزاداروں میں تمام کرنے لگا ہوں, یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار سید الشہداء کے سر کو لے کے جیسے ہی یہ ظالم آگے بڑھا کسی نے ایک پتھر اٹھا کر سرکار کی پیشانی پہ
اٹھا کر سرکار کی پیشانی پہ مارا، خون بہنے لگا. میں نے فوراً تلوار کو نکالا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا صبر کرو، تم سے برداشت نہ ہوا. میرے بابا کے سر پر ایک پتھر لگا، تم برداشت نہ کر سکے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میدان کربلا میں، کبھی اکبر کے سینے پر مرچی کا پھل لگا، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اصغر کا گلا. حسین گھوڑے سے زخمی گرے، اجرکم سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو قبول فرما. خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. خدایا توفیق دے کہ ہم اس سے بہتر طریقے سے عزا سید الشہداء کو منا سکیں. خدایا پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عزاداری سے جناب سیدہ اور وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما.